مزید کسی تفصیل کی گنجائش باقی نہیں رہی. اس کے نیچے کچھ نہیں لکھا ہوگا. باقاعدہ طور پہ اگر آپ اسٹامپ پیپر لینے چلے جائیں یا کوئی چیک بک آپ سائن کرتے ہیں, جہاں پہ آپ اسٹیمپ لگاتے ہیں, وہاں پہ جہاں مہر لگتی ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ اب لکھا ہوتا ہے ڈو ناٹ رائٹ اینی تھنگ بلو دس لائن. جس جگہ پر آپ مہر لگا رہے ہیں, جس جگہ پر آپ دستخط کر رہے ہیں, اس کے نیچے کچھ بھی مت لکھیں. اگر اس کے نیچے کچھ بھی لکھا گیا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. یہ قانونی طور پہ, دنیاوی طور پہ ایک کاغذ کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی تمام انبیاء کے سلسلے کی مہر بنا کر بھیجا. اب انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ مکمل ہو گیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے کوئی عمارت بنائی ہو اور نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل بنائی ہو. وہ نہایت خوبصورت حسین و جمیل عمارت تو بنا دی, اب دیکھنے والا جہاں سے دیکھتا ہے, جہاں سے گزرتا ہے, اس کی نظر پڑتی ہے, وہ کہتا ہے یار اس کی یہ اینٹ بھی بڑی سونی ہے, اس کی یہ اینٹ بھی لاجواب ہے, اس کا یہ حصہ بھی بے مثال ہے. لیکن ایک مقام پر آ کے وہ دیکھنے والا رک جاتا ہے, وہاں پر ایک حصہ خالی پڑا ہوتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو خالی حصہ رہ گیا تھا نا, اسے میں نے آگے پورا کر دیا. اب اس عمارت میں کسی اینٹ کی گنجائش باقی نہیں ہے. اب یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے وہ عمارت اب مکمل ہو چکی ہے. ایک اور مقام پہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں سارے نبیوں کی مہر ہوں, میں سارے نبیوں کے آخر میں آنے والا نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بعد 30 کذاب دجال آئیں گے. میرے بعد 30 کذاب, کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو, دجال کہتے ہیں جھوٹے دعوے کرنے والے کو. میرے بعد 30 کذاب دجال آئیں گے, ان میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ جی میں نبی ہوں, ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں. لیکن میرے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کے کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اچھا, یہ بات کنفرم ہو گئی کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا. اس کا مطلب یہ حدیث ہے, اور حدیث خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ زبان اقدس سے جو بھی نکلتا ہے یا وہ قرآن ہوتا ہے یا حدیث ہوتی ہے. قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. حضور کی اپنی مرضی نہیں ہے, حدیث بھی رب تعالیٰ کی مرضی سے ہی بولی جاتی ہے. اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا. اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کوئی نبی نہیں آئے گا, مطلب نہیں آئے گا. حضور نے یہ بھی فرمایا 30 جھوٹے لوگ کھڑے ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرور کھڑے ہوں گے. اب وہ کھڑے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 30 جھوٹے کذاب کے مقابلے میں اپنے 30 خاص بندوں کو چن لے گا. واللہ یجتبی, اللہ جسے منتخب کر لے. ان میں سب سے پہلا جو جھوٹا نبی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھا, مسیلمہ کذاب. مسیلمہ نام تھا جھوٹے دجال کا, اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. بلکہ یہاں تک کہ اس نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خط بھی روانہ کیا کہ جی میں بھی اللہ کا نبی ہوں, معاذ اللہ آپ بھی اللہ کے نبی. ایسا کرتے ہیں مل کے تبلیغ کرتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط کا جواب ارشاد فرمایا میں یقیناً اللہ کا نبی ہوں لیکن تو جھوٹا دجال ہے, تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو اللہ کا نبی ہے. جب اللہ نے فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین,
تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ تو خاتم النبیین ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو جھوٹا بندہ ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ جس وقت اس نے سنا، اس نے ایک عورت بھی اپنے ساتھ ملا لی، اس عورت نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، سجا بن حارثہ اس کا نام تھا، اس عورت نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ سب سے پہلے ان 30 جھوٹے کذاب دجال کے مقابلے میں جو آئیں گے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، سب سے پہلے جس نے اس دجالیت کا سہرا اپنے سر سجایا، جس نے جھوٹے ہونے کا سہرا اپنے سر سجایا، سب سے پہلا بندہ جو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ یار غار، یار مزار، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی کہ اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، اس کا مقابلہ کیا، اسے شکست سے دوچار کیا، اسے جہنم حاصل کیا۔ اس کے بعد اسی زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، ایک اور بندے کو جوش آ گیا، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اسود انسی نام کا۔ وہ جا رہا تھا کہیں پہ، لوگوں کو بھوک پیاس محسوس ہوئی، اس کے ساتھ کچھ ساتھی تھے، انہیں پیاس محسوس ہوئی، وہ جس جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اسے جگہ تھوڑی سی نم نم لگی۔ اس کے ساتھ جو لشکر کے ساتھ جو تھے، اس کے قافلے میں جو لوگ تھے، اس نے کہا یار یہاں پہ جگہ ذرا نم لگ رہی ہے، یہاں کھدائی کر کے دیکھو نیچے کیا ہے۔ جس کو کھدائی کی، نیچے سے پانی نکل آیا، وہ اسی بات کو اپنا معجزہ سمجھ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ نیچے پانی نکل آیا، اس بات کو اس نے اپنا معجزہ بنا کے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے مقابلے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ہی محبوب صحابی، جنہیں صحابیت میں بھی اعلیٰ مقام حاصل ہے، جنہیں اہل بیت میں بھی اعلیٰ مقام حاصل ہے، اسد اللہ الغالب حضرت مولا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ چند بڑے بڑے نام ہیں جو 30 جھوٹے کذاب آئیں گے، ان کے مقابلے کے لیے اللہ 30 لوگوں کو منتخب کرے گا۔ ان میں یہ چند بڑے بڑے نام ہیں۔ تیسرا بڑا نام حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ خبیث نام کا ایک بندہ تھا، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ جو کہتا تھا، ایسی کالی زبان تھی اس منحوس کی، وہ جو کہتا تھا پورا ہو جاتا۔ اچھا، کسی بندے کے حق میں کوئی اچھی بات اس کی پوری نہیں ہوتی تھی، جس بندے کے لیے جو بری بات منہ سے نکالتا تھا نا، وہ پوری ہو جاتی تھی۔ ایسی کالی زبان تھی اس منحوس کی۔ اس منحوسیت کو اس نے اپنی نبوت کا دلیل بنایا، یعنی میں جس کے لیے جو بات کہتا ہوں جھوٹی، جس کے لیے جو بری بات کہتا ہوں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس منحوسیت کو اس نے اپنی نبوت کی دلیل بنا کے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں سراج الامہ، امام الائمہ حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ آپ کھڑے ہوئے، ایک بندے نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا، حضور وہ بندہ نبی ہونے کی دلیل دیتا ہے، اسے جا کے پوچھیں تو صحیح کہ اس کے پاس اس بات کے علاوہ اور کیا دلیل ہے نبی ہونے کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اس بندے سے نبوت کی دلیل لینے گیا، جو بندہ نبوت کی دلیل لینے جائے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اسے اس بات پہ بھروسہ نہیں کہ میرے محبوب نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ نے فرما دیا خاتم النبیین، اے محبوب تیرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا، اسے اللہ کی بات پہ بھی شک ہے، حضور نے فرما دیا، اسے حضور کی بات پہ بھی شک ہے۔ جسے اللہ کی بات پر شک ہو، جسے حضور کی بات پر شک ہو، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ جو نبوت کی دلیل مانگنے کے لیے بھی جائے گا، دلیل سچی یا جھوٹی یہ بات کا معاملہ ہے، کوئی بندہ دلیل مانگے، دلیل مانگنے جانے والا بھی اس نیت کے ساتھ اس راستے پر سفر کرنے والا بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ہمارے زمانے میں، ہمارا زمانہ بہت بعد کا زمانہ ہے، تقریباً آج 1445 سال گزر گئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارکہ۔
تقریباً 1445 سال گزر گئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارکہ. آج سے 125 سال پیچھے چلے گئے، 126 سال. انگریزی اعتبار سے دیکھیں تو 123 سال. سن 1900 میں، سن 1900 سے پہلے جب انگریز آیا نا، انگریز نے آ کے مسلمانوں کے عقائد خراب کرنا شروع کر دیے. پھر کچھ بندے خریدنا شروع کر دیے. انگریز نے پیسے کے طور پہ بندے خریدے. ان بندوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ، اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نماز کے دوران آ جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے. استغفر اللہ العظیم. انہوں نے یہ باتیں پھیلانا شروع کر دی. اب مثال کے طور پر میں اگر ایک نام لیتا ہوں، سابق وزیر اعظم عمران خان، آپ کا خیال فوراً عمران خان کی طرف جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اگر چہرہ دیکھا ہوا ہے پھر تو لازمی آپ کی آنکھوں پہ، آپ کے تخیل میں، آپ کے دماغ میں وہ چہرہ سامنے آئے گا. اگر آپ نے چہرہ نہیں دیکھا ہوا تو کم از کم نام ضرور ذہن میں آئے گا کہ ہاں یار وہ سابق وزیر اعظم پاکستان کا. اب نماز کے دوران اگر کوئی بندہ کہے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو کیا اس بندے کا دھیان نہیں جائے گا؟ اس بندے کا یقیناً دھیان جائے گا. اور جس نماز میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھیان نہ جائے، جس نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھا جائے، وہ نماز کامل نماز ہے ہی نہیں، وہ نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. انہوں نے کچھ بندے، انگریزوں نے بندے خریدنا شروع کیے. یہ جگہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف اتنی عزت کرو جتنی اپنے نے بڑے بھائی کی کرتے ہو. حالانکہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایمان والا نہیں جب تک میں اسے اس کی اولاد، اس کے والدین اور دنیا جہان کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا بخاری کے بھی. حضور نے فرمایا جب تک میری ذات ہر چیز سے بڑھ کر محبت کے لیے نہ ہو جائے تب تک اس کو بندہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. انگریز نے بڑی طرح کی واقعات پھیلانی شروع کر دی. اب ایک بندے کو جوش آیا، قادیان کا رہنے والا. اس نے جب یہ باتیں سنی انگریزوں کے زر خرید غلاموں سے، اس کے دل میں خیال آیا کہ یار انگریزوں نے بات پھیلائی معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. ارے جو بندہ عرش عظیم کی خبریں دے سکتا ہے، جو ذات ہمیں رب تعالیٰ کے ہونے کا پتہ بتاتی ہے، وہ کیا دیوار کے پیچھے کا نہیں بتا سکتی؟ بالکل بتا سکتی ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں ایک بندہ آیا. اس نے کہا حضور میں نے یہ سامان بیچنا ہے، آپ خریدیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں خریدوں گا. دے دے پیسے آج نہیں ہے کل آ کے دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے حضور کل آ جاؤں گا. سامان دے کے باہر نکلا، سامنے گلی کے کونے پہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم تشریف فرما تھے. وہ جہاں کدھر آیا تھا؟ حضور کی خدمت میں خیر سے آیا تھا. سامان بیچنا تھا، بیچ دیا. کتنے کا بیچا؟ بیچا اتنے کا، پیسے کل ملیں گے. اگر کل حضور مدینہ شہر میں نہ ہوئے تو پھر پیسے کہاں سے لے گا؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. جب بھی حضور سے پوچھا، مولا علی نے اسے بھیجا. وہ بندہ آیا حضور کی خدمت میں، عرض کی حضور یہ اگر آپ کل مدینہ شہر میں نہ ہوا تو پھر پیسے میں کس سے لوں؟ حضور نے فرمایا یہ ابو بکر بیٹھا اس سے لے لیں. اچھا وہ ترتیب بھی ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں رکھیے گا. حضور نے سب سے پہلے نام کس کا لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. یہ ابو بکر صدیق بیٹھے ان سے لے لیں. وہ پھر چلا گیا. پھر مولا علی سے ملاقات ہوئی. ہاں جی بات ہو گئی، جی ہو گئی. کیا بات ہوئی؟ حضور نے فرمایا صدیق سے لینا. اگر صدیق نہ ہوئے تو جب دوبارہ پوچھ گیا بندہ دوبارہ حاضر خدمت ہوا کہ حضور اگر ابو بکر صدیق میں نہ ہوئے، حضور نے فرمایا یہ عمر بیٹھا اس سے لے لی. دوسرا نام حضور نے کس کا لیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ترتیب ساتھ ساتھ چلاتے جائیے. حضور نے عمر فاروق کا نام لیا. بندہ باہر گیا،
وہ دیہاتی تھا بیچارہ، سیدھا سادہ پینڈو سا بندہ تھا، باہر گیا، پھر مولا علی سے ملاقات ہوئی، عرض کی میری بات ہو گئی، حضور نے فرمایا اگر صدیق بھی نہ ہو تو فاروق سے لے لینا۔ ارے اللہ کے بندے اگر فاروق بھی نہ ملے تو کیا کرے گا؟ جب پھر پوچھ گیا، پھر آیا، حضور اگر یہ بھی نہ ہوئے، فرمایا وہ عثمان بیٹھے ان سے لے لیں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر نکلے، بات بتایا، حضور سے بات ہو گئی، حضور نے فرمایا صدیق نہ ہوئے، وہ فاروق نہ ہوئے تو ذوالنورین سے لے لینا، حضرت عثمان غنی سے لے لینا۔ ارے اللہ کے بندے اگر وہ بھی نہ ہوئے تو وہ پھر واپس آیا، حضور اگر یہ تینوں ہی نہ ملے تو؟ حضور نے فرمایا تجھے بار بار علی بھیج رہے، اگر نہ ملے تینوں تو جا کے علی سے ہی لے لیں، مجھے علی بھیج رہے نا، جا کے علی سے لے لیں۔ حضور نے پہلے ہی ترتیب بتا دی، میرے بعد کچھ لینا ہو تو پہلے صدیق سے لے لینا، صدیق کے بعد پھر فاروق بیٹھے ہیں، فاروق کے بعد پھر عثمان ذوالنورین ہیں، ان کے بعد وہ بھی نہ ملے تو پھر تجھے جو بھی چاہیے نا پھر علی المرتضیٰ سے مل جائے گا۔ حضور نے خلافت کی بھی ترتیب بتا دی۔ ارے جس بندے کو، جس ذات کو، جس شخصیت کو، جس ہستی کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے بعد کسی کو کچھ ملنا ہے تو کہاں سے ملنا ہے، اسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوگا۔ جب انگریزوں کے در خرید غلاموں نے یہ باتیں پھیلانا شروع کی، قادیان سے ایک بندے کو جوش آیا، ارے دیوار کے پیچھے کا علم تو مجھے بھی نہیں، نماز میرا بھی خیال آ جائے تو نماز تو خراب ہو ہی جاتی ہے، میری عزت کون سا ایک بڑے بھائی کی عزت سے زیادہ ہوگی، کون سا کوئی مجھے اپنے باپ کی جگہ پہ رکھے گا۔ اس نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس امام مہدی کے آنے کی بشارتیں دی ہے نا، وہ امام مہدی میری ہوں۔ چند دنوں بعد اس نے مہدیت سے ہٹ کے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو اترتے ہیں نا آسمانوں سے، میں عیسیٰ علیہ السلام کا سیکٹری ہوں، میں ان کا نائب ہوں۔ چند دن گزرے، کچھ مہینے گزرے، اس نے بذات خود مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ جو نہیں مجھے غلطی لگی تھی، میں عیسیٰ علیہ السلام کا سیکٹری نہیں ہوں، وہ جو عیسیٰ نے آسمانوں سے اترنا تھا وہ میں ہی ہوں، میں ہی آسمانوں سے آیا۔ جیسے ہی سن 1900 شروع ہوا نا، اس نے مہدیت سے ہٹ کے، مسیح موعود سے ہٹ کے، عیسیٰ کے ہونے سے ہٹ کے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ جس وقت اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ایک کھلبلی مچ گئی پوری امت مسلمہ میں، یہ کیا برپا ہو گیا؟ حالانکہ اتنا ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، لیکن یہ بات بھی چھوٹی بات نہیں تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے تاج پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعزاز کو اپنے نام لگانے کی ناپاک جسارت کی جا رہی تھی۔ جس وقت یہ کھلبلی مچ گئی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، فضلاء، بڑے بڑے مشائخ اعظام پریشان ہو گئے۔ اس وقت جس رب نے، جس رسول نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا تھا مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں، جس رب اور رسول نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو منتخب کیا تھا اسود عنسی کے مقابلے میں، جس رب اور رسول نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو منتخب کیا تھا اسود عنسی کے مقابلے میں، اسی رب اور رسول نے منتخب کیا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلیٰ حضرت حامی سنت، ماہی بدعت، مجدد دین و ملت، آل نبی، اولاد علی، پیر طریقت، رہبر شریعت، اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ وظائف میں مشغول تھے اپنے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جاگتی حالت میں، بیداری کی حالت میں زیارت سے مشرف فرمایا اور ارشاد فرمایا میرے علی شاہ تم یہاں بیٹھ کے وظیفے پڑھ رہے ہو، وہاں پہ مرزا قادیانی جھوٹی تعویلات کی کینچی سے میری حدیثوں کو جو کاٹ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سیدنا میرے علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، پوچھا کوئی نئی بات ہوئی ہے مجھے بتایا جائے۔ عرض کی حضور ابھی خبر پہنچی ہے مرزا قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔
حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب فرمایا ہوا تھا. آپ نکلے, آپ نے مرزا قادیانی کو خط لکھا, آ جاؤ اس طرح کرتے ہیں, بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. 4 گھنٹے کی گفتگو ہوگی ہماری, تیاری کر کے آنا, بیٹھ کے بات کریں گے. آگے سے جوابی خط آیا, 4 گھنٹے کی گفتگو کا وقت نہیں ہے میرے پاس. اس طرح کرتے ہیں, سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ لیتے ہیں, عربی زبان میں تفسیر لکھیں گے, اور نہ آپ کے گھر بیٹھ کے لکھی جائے گی نہ میرے گھر بیٹھ کے لکھی جائے گی. 5000 پوسٹر چھپوائیں گے آپ, کیونکہ دعوت آپ دے رہے ہیں نا, تو 5000 پوسٹر آپ چھپوائیں گے اور اسے پورے ہندوستان میں تقسیم بھی کروائیں گے. ہندوستان کے ہر شہر میں وہ پوسٹر تقسیم کروائیں. لاہور کی شاہی مسجد میں بیٹھ کے گفتگو ہوگی, لاہور کی شاہی مسجد میں بیٹھ کے مناظرہ ہوگا, شاہی مسجد میں بیٹھ کے جو ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی جائے گی. حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور فرما لیا. 5000 پوسٹر چھپوائے مرزا صاحب کی فرمائش پہ. اس مرزے نے کہا کہ 5000 پوسٹر چھپوائیں. آپ نے اپنے پلے سے, اپنے خرچے سے 5000 پوسٹر چھپوائے, پورے ہندوستان میں تقسیم کروائے کہ جی 25 اگست کا دن مقرر ہوا. کون سا دن مقرر ہوا؟ 25 اگست. سال کون سا جا رہا ہے؟ سن 1900. سال کون سا جا رہا؟ سن 1900. سن 1900 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نا. سال جا رہا ہے سن 1900, تاریخ 25 اگست. آج کیا تاریخ ہے؟ آج پھر 25 اگست ہے. آج ہم بیٹھ کے اللہ رب العالمین کے اس مرد مجاہد کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں, اپنے عقیدتوں کا, اپنے تحسین کا خراج پیش کر رہے ہیں. حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت راولپنڈی اسٹیشن سے لاہور کے لیے بیٹھے, آپ نے مرزے کو خط لکھا, میں راولپنڈی سے, گولرا شریف سے راولپنڈی سے چل پڑا ہوں, لاہور جانے کے لیے آپ بھی لاہور آ جاؤ. راستے میں پھر دوبارہ خط روانہ کیا, میں فلاں مقام پر پہنچ گیا ہوں, تم بھی لاہور آ جاؤ. آپ 22 تاریخ کو شام کو سرزمین لاہور پہ ریلوے اسٹیشن پہ جس وقت اترے تو مسلمانوں کا ایک جم غفیر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا. اب جم غفیر کا اس انداز سے اندازہ لگا سکتے ہیں, اس اپنے خیال میں آپ کو تصور لا سکتے ہیں, اپنے دماغ میں آپ کو منظر سجا سکتے ہیں کہ آج کل عمران خان کے جلسے کوئی جلسے نہیں ہوتے, نواز شریف کے جلسے کوئی جلسے نہیں ہوتے. جو جلسہ کرنے کے لیے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے تھے, اس میں نہ کوئی وہابی تھا, اس میں نہ کوئی شیعہ تھا, اس میں نہ کوئی دیوبندی تھا, اس میں نہ کوئی بریلوی تھا, اس میں نہ کوئی اسماعیلی تھا, نہ کوئی آغا خانی تھا. اس میں سارے کے سارے مسلمان اکٹھے تھے, سب نے متفقہ طور پہ اس بات کو قبول کیا. اس میں اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ تھے, وہابی, دیوبندی, بریلوی, شیعہ, اسماعیلی, آغا خانی, ہر مسلک کے لوگ اس جلسے میں موجود تھے. وہ جو استقبال کے لیے جلسہ منعقد ہوا, وہ جو استقبال کے لیے عوام اکٹھی ہوئی, وہ تمام مسالک کے لوگ اس میں موجود تھے. ساروں نے متفقہ طور پہ اپنا فیصلہ دیا, حضور ہم اس مسئلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ سچا فیصلہ ہوگا. ہم آپ کی تائید کرتے ہیں, ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. آپ اس لعین کے ساتھ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت کرتا ہے, جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے, آپ اس سے مناظرے کے لیے آئے ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو فتح مبین عطا فرمائے. ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں. اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اندرون لاہور میں دارالعلوم نعمانیہ ہے, وہاں پہ رکے. 25 تاریخ مقرر تھی. 25 تاریخ کو آپ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد اپنے وظائف سے فارغ ہو کے فراغت حاصل کر کے آپ شاہی مسجد چلے گئے. 25 تاریخ کا سال. اب شاہی مسجد کتنی بڑی ہے؟ اقبال پارک بھی بہت بڑا ہے. شاہی مسجد اقبال پارک اس وقت نہیں تھا, یہ منٹو پارک تھا. یہ شاہی مسجد, یہ شاہی قلعہ
اور یہ منٹو پارک چھوٹا پڑ گیا تھا، اتنی عوام تھی، یہ چھوٹا پڑ گیا تھا۔ حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 تاریخ سارا دن بیٹھ کے انتظار کرتے رہے، بے شمار علماء فضلاء مشاہیر اعظام آپ کے ساتھ تھے۔ 26 تاریخ سارا دن بیٹھ کے انتظار کرتے رہے، 27 تاریخ سارا دن بیٹھ کے انتظار کرتے رہے۔ آپ صرف اپنے 2 خدام کے ساتھ گولڑا شریف سے لاہور آئے تھے۔ صرف آپ کے ساتھ کتنے خدام تھے؟ 2 خدام تھے، 2 خادمین تھے، 2 بندے تھے آپ کے ساتھ جن کے ساتھ آپ لاہور تشریف لائے تھے۔ 27 تاریخ بھی گزر گئی، 27 تاریخ کو رات کو مرزا قادیانی کا جواب آیا کہ مجھے وہی آئی ہے کہ جی حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پشاور کے پٹھانوں کو لے کر آئیں گے جو مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے میں نے نہیں آنا۔ 27 تاریخ کو اس نے نہ آنے کے لیے جھوٹا بہانہ گڑا کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، پٹھان پشاور کے ساتھ لائے ہیں اس لیے میں نے آنا ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر 4 گھنٹے کی، چونکہ گفتگو پہلے ہی بات ہوئی تھی، 4 گھنٹے کا مناظرہ ہوگا، مرزا سے بات ہی ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کھڑے ہو کے 4 گھنٹے کی عقیدہ ختم نبوت میں تقریر کی۔ جس وقت 4 گھنٹے آپ نے تقریر کی، وہابیوں کا سب سے بڑا مولوی اس وقت کا مولانا داؤد بھوپالوی وہ کھڑا ہوا، جو اس وقت سارے وہابیوں کا سردار تھا، وہ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا ساری زندگی گزر گئی میری، 70 سال کے قریب میری عمر ہونے لگی ہے، ساری زندگی درس و تدریس میں گزری، پڑھنے پڑھانے میں گزری، لیکن آج مجھے پتا چلا عقیدہ ختم نبوت ہے کیا چیز۔ حضرت پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقریر سے مجھے عقیدہ ختم نبوت کا پتا چلا، ورنہ ہم تو پتہ نہیں کن معاملات میں بھولے بھٹکے تھے۔ آج جب تقریر ہوئی تو پتا چلا کہ کتنا نازک اور حساس معاملہ ہے۔ اس وقت پھر حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیشکش کی۔ یہ دن سارے مسلمانوں نے متفقہ طور پہ مقرر کیا کہ حضور 25 تاریخ کا دن مقرر تھا، وہ 25 کو نہیں آیا، 26 کو نہیں آیا، 27 کو نہیں آیا، بھاگ گیا قادیان سے، آپ کے سامنے نہیں آیا، آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا، مقابلہ کرنے گفتگو کرنے کے لیے نہیں آیا۔ حضور اللہ رب العالمین نے آپ کو فتح عطا فرمائی، آپ کا دشمن بھاگ گیا۔ جب کوئی دشمن پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے، جو ڈٹ کے کھڑا رہے تو وہ بندہ فاتح ہوتا ہے، وہ بندہ جیتنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اس دن کی یاد میں آج تک تمام مسالک میں اعلیٰ حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے 25 اگست کا دن خصوصی طور پر منایا جاتا ہے۔ 25 اگست کا دن بعد میں پھر حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گولڑا شریف چلے گئے۔ گولڑا شریف جا کے اس نے جو کتابیں لکھی ہوئی تھی، من گھڑت باتیں لکھی ہوئی تھی، آپ نے ان من گھڑت باتوں کے مقابلے میں اپنی ایک کتاب تحریر فرمائی شمس الہدایہ کے نام سے۔ شمس الہدایہ کے نام سے آپ نے اپنی ایک کتاب تحریر فرمائی، ٹھیک ہے۔ پھر مرزے تک اس کی ایک کاپی بھجوائی کہ اگر مرزا صاحب سچے ہیں تو اس کتاب میں جو سوالات کیے گئے ہیں، جو باتیں کی گئی ہیں، ان کے جواب دے دیں۔ اگر مرزا سچے ہے تو میری ان باتوں کا جواب دے دیں۔ لیکن آج اسلامی لحاظ سے 126 سال ہو گئے، انگریزی اعتبار سے 123 سال ہو گئے، آج تک کسی کافر منافق کی جرت نہیں ہو سکی شمس الہدایہ کا جواب تحریر کرنے۔ شمس الہدایہ کا جواب اس وقت تحریر کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ سچا ہوتا، جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب کیا ہو۔ کہ حضرت پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے، اس کی پشت پر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک ہوتا ہے۔ ہوا میں بات کی، ہوا میں بات نہیں کی، پتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک، دست شفقت آپ کی پشت پہ رکھا ہوا تھا۔ تم کہتے جاؤ، تم معاملات آگے چلاتے جاؤ، ہم تمہیں عزت دلوائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے آپ نکلے ہوئے تھے۔ آج تک کوئی بندہ اس کتاب کا جواب تحریر نہیں کر سکا۔ مرزا صاحب نے
اس کتاب کا جواب دینے کی وجہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ کر بھیج دی عربی زبان میں۔ اب اس بندے کو، اس لعین کو، فاسق کو، فاجر کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں کس بندے کو لکھ کر بھیج رہا ہوں، جو خود استاد العلماء ہے، استاد الصلحاء ہے، بے شمار علماء، صلحاء، بے شمار مشائخ جس کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، اس بندے کو میں سورہ فاتحہ کی عربی زبان میں تفسیر لکھ کر بھیج رہا ہوں، جس وقت اس نے تفسیر لکھ کر بھیجی، اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر پڑھتے ساتھ علماء کو بلایا، ایک عالم دین کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ فخر الدین رازی کی تفسیر لے کر آؤ، ایک عالم دین کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ امام عسقلانی کی تفسیر لے کر آؤ، ایک عالم دین کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ امام ذہبی کی تفسیر لے کر آؤ، ایک عالم دین کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ جا کے جلال الدین سیوطی کی تفسیر لے کر آؤ۔ جب ساری تفاسیر اکٹھی کی گئی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ 2 صفوں کو چھوڑ کے، کتنے؟ 2 صفوں کو چھوڑ کے باقی یہ سارے صفحے، یہ والا صفحہ اس کتاب سے چھاپا گیا ہے، یہ والا صفحہ اس کتاب سے نقل کیا گیا، یہ والا صفحہ اس کتاب سے نقل کیا گیا، یہ والا صفحہ اس کتاب سے نقل کیا گیا۔ آپ نے باقاعدہ طور پہ کتابیں بھی بتائیں، ان کے مصنفین کے نام بھی بتائے، اور وہ حوالے بھی دیے کہ یہ کہاں کہاں سے اسے نقل کر کے تو لکھ کے دے دیے۔ صرف 2 صفحے اس کے اپنے لکھے ہوئے تھے، اور جو 2 صفحے اس کے اپنے لکھے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان 2 صفحوں میں 100 سے زیادہ غلطیاں نکالی۔ علماء کا جمع کثیر بیٹھا ہوا، آپ نے 100 سے زیادہ غلطیاں نکالی کہ عربی زبان ہی دیکھ لو، سچا ہونا جھوٹا ہونا بعد کا معاملہ ہے، عربی زبان کے والے سے ہی دیکھ لو، اتنا ناقص العقل بندہ ہے کہ صرف 2 صفحوں میں اس نے 100 سے زیادہ غلطیاں کی ہوئی ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس غلطیوں کے جواب میں آپ نے پھر ایک کتاب تحریر فرمائی سیف چشتیائی کے نام سے، جو آج تک ان کافروں کے لیے، ان منافقین کے لیے، ان مرضیوں کے لیے ایک ذوالفقار کا کام کرتی ہے۔ ذوالفقار پتہ نہیں کسے کہتے ہیں؟ ذوالفقار کہتے ہیں وہ تلوار جو میدان بدر میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں تھی۔ آپ یہ سیف کہتے ہیں تلوار کو، اور ذوالفقار مولا علی کی تلوار کا نام تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب کا نام لکھا سیف چشتیائی، چشتیوں کی تلوار۔ یہ چشتیوں کی تلوار، یہ چشتیوں کا سلسلہ جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے چلا تھا، اس نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار ذوالفقار کی طرح ہی کام دکھایا۔ آج تک کوئی کافر، کوئی مرزئی اس کتاب کا بھی جواب نہیں دے سکا۔ آج تک، آج بھی تمام مساجد میں آج کے دن میں اعلیٰ حضرت پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، وارث مسند غوث جلی، اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت، خراج تحسین اور آپ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے تمام مساجد میں آپ کا تذکرہ خیر کیا جا رہا ہے کہ حضرت مولا حسین علیہ السلام نے جس طرح یزید کو شکست دی، اپنے نانا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بچا لیا، اسی طرح حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے حسنی حسینی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت فرماتے ہوئے مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اور آپ لوگوں کے لیے خصوصی طور پہ، عام مسلمانوں کے لیے یہ خوشی کی بات ہے، یقیناً ہے، بے انتہا خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب کردہ ایک ولی کامل نے تمام مسلمانوں کا ایمان بچایا۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے جو یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے زیادہ مبارکباد کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم سب اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں مرید ہیں، ہم ان کے ہاتھ میں مرید ہیں، ہم ان کے سلسلے میں مرید ہیں، ہمارا شمار ان کے مریدوں میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس عقیدے پر استقامت اور اس عقیدے کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔